الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستغفر الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگان دین، معزز سامعین کرام، نوجوان دوستو، گزشتہ جمعہ میں ہم نے 4 باتوں پر بات کی تھی. نمبر 1 شکر، نمبر 2 توبہ، نمبر 3 مشورہ اور نمبر 4 استغفار. شکر کے بارے میں ہم نے یہ بیان کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. میرے بندو، اگر آپ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ان نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر میری نعمتیں ہونے کے باوجود تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب اور میری پکڑ بہت سخت ہے. آج ہم ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے سوسائٹی میں اگر نظر دوڑائے تو ہمیں یہ بات دیکھنے کو اور سمجھنے کو ملتی ہے کہ ہمارے یہاں پر ناشکری کا بہت بڑا ایک مادہ ہے. ہم جس حال میں بھی ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ اس حالت سے کوئی اچھی حالت ہو، جبکہ اسلام کی تعلیمات ہمیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھا جائے تاکہ آپ کے اندر شکر کا مادہ پیدا ہو. اور اگر آپ اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھیں گے تو یہ دیکھنا اونچے لوگوں کو آپ کو ناشکری پر لا کر کھڑا کر دے گا. نمبر 2 توبہ. اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد اس کا غلط استعمال کرنا یہ گناہ کہلاتا ہے. آنکھ کا، ناک کا، کان کا، زبان کا، ہاتھ کا، پیر کا، یہ ساری چیزیں اللہ کی عظیم اور بڑی نعمتیں ہیں، اور انسان سے ان چیزوں کو استعمال کے ساتھ ساتھ غلط استعمال اور گناہ بھی ہوتے ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، واستغفر اللہ، واستغفر اللہ، ہمیشہ اللہ سے توبہ کرتے رہو. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑی توبہ کو قبول کرنے والا ہے. تیسرے نمبر کی بات کہی تھی کہ ہمیشہ کسی کام کے معاملے میں مشورہ کیا کرو. جو انسان اپنے کسی کام میں اپنے سے زیادہ جاننے والے سے مشورہ کرتا ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، اور جو ہمیشہ اپنے آپ پر اوور کانفیڈنس ہو کر اپنی عقل کو زیادہ پیمانے پر سمجھ کر خود فیصلہ کرتا ہے
اور اپنے کسی کام میں مشورہ نہیں کرتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے اپنے بندوں کو مشورہ کرنے کا حکم فرمایا کہ جس کام میں مشورہ ہوگا اس میں اللہ کی مدد ہوگی، خیر ہوگی، برکتیں ہوگی۔ اور چوتھی بات جو گزشتہ جمعہ میں بیان کی گئی تھی وہ استخارہ، کہ جب ہم کسی کام کے کرنے کے بارے میں کشمکش میں ہو، ابھی یہ کاروبار کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے، ابھی اس جگہ مکان بنانا ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس خاندان سے بچی کا رشتہ جوڑنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے، دل پریشان، دماغ پریشان، کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے، ایسے وقت میں اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے استخارہ کرے۔ استخارہ کسے کہتے ہیں؟ 2 رکعت نفل نماز استخارہ کی پڑھنا ہے، اور عربی کا ایک دعا ہے جس کا میں ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔ اے اللہ، اس 2 رکعت کی برکت سے جس کام میں میں کشمکش میں ہوں میرے لیے اس میں رہبری فرما، رہنمائی فرما، اپنی مدد شامل حال فرما۔ 1 بار کرے، 2 بار کرے، 3 دن کرے، 4 ہفتہ بھر کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ اس استخارہ کرنے کی برکت سے آپ کا دل جو کشمکش میں مبتلا ہے کسی ایک طرف لا کر اس کو کھڑا کر دے گا، یا تو آپ کا دل پوری طریقے سے اس کام کو کرنے کی طرف مائل ہو جائے گا، یا جس کام میں برکت نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس طرف سے آپ کے دل کو بالکل ہٹا دے گا۔ اس کو استخارہ کہتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں اگر اپنی زندگی ہم اہتمام کے ساتھ کریں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے ہمیں کامیابی ملے گی۔ نمبر 1 شکر۔ نمبر 1 بولیے، نمبر 1 شکر۔ ہم جب بھی کھانا کھائیں، پانی پئیں، کپڑا پہنیں، آرام کریں، سو کر اٹھیں، بیت الخلاء سے باہر آئیں، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے کھلایا، پلایا، سلایا، نیند سے بیدار کیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ نمبر 1 ہمیشہ اپنے ہر کام میں شکر کی عادت بنا لیں۔ جو کھانا پسند ہے کھا لیں، جو کھانا پسند نہیں ہے اس کھانے کو کبھی نام نہیں رکھیں۔ وہ اناج ہے، دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے سماج میں جو اس کھانے کے لیے ڈسٹ بین کا استعمال کر کے اس سے اٹھا کر کھاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں عزت کے ساتھ چھت کے نیچے ہوا میں بٹھا کر رسپیکٹ کے ساتھ کھانا کھلایا، اللہ تیرا شکر ہے۔ دوسرا، اپنے زندگی میں معمول بنائیں توبہ۔ نمبر 2 نمبر 1 آپ بول ہی نہیں رہے، نمبر 1 شکر، نمبر 2 توبہ۔ چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے زندگی میں گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ کا حکم ٹوٹ جاتا، غلطیاں کر لیتے، آنکھوں کا استعمال غلط ہو بھی جاتا، زبان سے جھوٹ نکل بھی جاتا، کان گالیاں سن بھی لیتے، زبان کسی کو گالیاں دے بھی دیتی، کان کسی کے بارے میں برائی سن بھی لیتے، ہاتھوں کا استعمال غلط ہو بھی جاتا، پیر کسی غلط کام کی طرف چل بھی جاتے۔ ہمیشہ اپنی زندگی میں توبہ کا معمول بنائیں، استغفر اللہ، جس کا ترجمہ اللہ میری توبہ، استغفر اللہ۔ اس کے لیے آپ کو مسجد میں آنے کی، ٹوپی پہننے کی، سجدے میں گرنے کی، ہاتھوں کو پھیلانے کی، جبہ پہننے کی ضرورت، آپ جس کام میں ہو، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف بھی فرمائیں گے، اور اس توبہ کی برکت سے آئندہ اللہ تعالیٰ گناہ سے حفاظت بھی فرمائیں گے۔ تو نمبر 2 توبہ، نمبر 1 شکر، اور نمبر 3 مشورہ۔ ہمارے ہر کام میں جس کی ہمیں معلومات نہ ہو مشورہ کریں، گھر میں مشورہ کرے، اپنے دوستوں سے مشورہ کرے، کسی جاننے والے سے مشورہ کرے، تو اس کام میں ذلت، نقصان اور رسوائی سے اللہ حفاظت فرمائے گا، برکت ہوگی۔ نمبر 3 کیا ہے؟ مشورہ۔ اور نمبر 4 استخارہ، جو سنت ہے۔ استخارہ کرنا، اللہ سے مدد لینا،
اللہ سے گائیڈنس اور رہبری لینا، اللہ کی رحمت میں اپنے آپ کو ڈالنا، اللہ کی رحمت کو چادر کو اپنے اوپر اڑوا کے لینا، اسے کہتے ہیں استخارہ۔ تو کتنی باتیں ہوئی؟ نمبر 1، زور سے بولی، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 استخارہ۔ اللہ تعالیٰ ان چاروں باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہم حیات رہیں ان چاروں باتوں پر ہم عمل کرنے کی نیت سے سنیں۔ یہ گزشتہ جمعہ کا بیان تھا جو مختصر وقت میں بیان کر دیا۔ آج کے جمعہ کا عنوان کچھ اور ہے۔ آج کے جمعہ کے بیان کا عنوان ہے مدرسہ کیا ہے؟ مدرسہ کیا ہے؟ آج کل ہمارے بھارت میں، ہمارے ہندوستان میں جگہ جگہ پر ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں گلیوں میں، محلوں میں، مسجدوں میں، چوراہوں پر جگہ جگہ مدرسے ہیں۔ لیکن یہ مدرسہ کیا ہے؟ یہاں کیا تعلیم ہوتی؟ یہاں کیا پڑھایا جاتا؟ یہاں کس بات کی ٹریننگ دی جاتی؟ یہاں کیا سمجھایا جاتا؟ یہاں کیوں چار دیواری میں بند رہ کر چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے گھروں کو چھوڑ کر بلایا جاتا؟ آج ان ساری چیزوں پہ ہمیں روشنی ڈالنی ہے اس مختصر سے وقت میں، تاکہ جو مدرسے کے بارے میں ہمارے ذہن میں غلط فہمی ہے یا ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں جو بدگمانی ہے وہ ختم ہو جائے۔ ہم سب اپنے بارے میں اپنا خاندان، اپنا نسب جانتے ہیں۔ میں کون ہوں، میرے والد کون ہیں، میرے دادا کون تھے، ان کے والد کون تھے، ایک خاندان ہمارا نسب کہاں جا کر ملتا ہے، ہر ایک اس کی معلومات رکھتا ہے، کوئی نہیں بھی رکھتا ہے۔ سب سے پہلے ہم مدرسے کا نسب جان لیں کہ مدرسے کا نسب کہاں پر ملتا ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا مدرسہ اگر زمین پر کسی نے کھولا ہے وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کا سب سے پہلا تعلیمی ادارہ، دنیا کا سب سے پہلا تعلیم کا مرکز، دنیا کا سب سے پہلا قرآن کو سیکھنے کی جگہ، دنیا میں سب سے پہلے قرآن کو سمجھنے کی، یاد کرنے کی جگہ، دنیا میں سب سے پہلے حرام حلال کو جاننے والی جگہ، دنیا میں سب سے پہلے مسائل کو معلوم کرنے کی جگہ، اس کا نسب اگر مدرسے کا کسی سے ملتا ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا اور پوری دنیا کے رہبر اور پوری دنیا کے گائیڈنس اور پوری دنیا کا ایک نمونہ اور پوری دنیا کے لیے ایک آئیڈیل حضرت محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مدینہ میں ابھی ہم نے نماز پڑھی، اس پہ نیکیاں ملے گی، 10 نیکیاں، 27 گنا نیکیاں، 50 گنا نیکیاں، 100 گنا نیکیاں۔ جیسے ہماری نماز ہوگی، جس انداز سے اور جس اچھے طریقے سے ہم نماز پڑھیں گے، سکون کے ساتھ، اچھی طرح رکوع کر کے، اچھی طرح سجدہ کر کے، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس نماز کا ثواب دیں گے۔ لیکن کوئی مدینہ کی مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے، اس کا ثواب 50,000 گنا زیادہ ہے۔ کتنا؟ 50,000 گنا زیادہ۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے باہر ایک ہاتھ اونچا ایک چبوترا بنوایا، جسے عربی میں صفہ کہتے ہیں، اردو میں چبوترا کہتے ہیں، ہندی میں وٹا کہتے ہیں، بنوایا ایک ہاتھ اونچا، جو مسجد نبوی کی زمین سے ایک ہاتھ اونچا ہے۔ اس کو نہ کوئی کالم ہے، اس کو نہ کوئی چھت ہے، اس کو نہ کوئی بہت بڑا سلیب ہے، اس میں نہ پنکھے ہیں۔ گزشتہ زمانہ، غریبی کا زمانہ، فقیری اور مسکین کا زمانہ، وہ اتنا ایک چبوترا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام سے قائم فرمایا جسے اصحاب صفہ کہتے ہیں۔ صفہ والا چبوترا، تعلیم والا چبوترا، دنیا کا سب سے پہلا چبوترا، دنیا کا سب سے پہلا مدرسہ جس کے اندر اس بات کی تعلیم ہو
قرآن کو سیکھے، سمجھے، یاد کرے اور شریعت کے احکام کو جاننے کی کوشش کرے۔ آج جو لوگ حج عمرہ جاتے ہیں، مکہ مدینہ کے سفر پر جاتے ہیں، ان لوگوں نے یہ بات دیکھی ہوگی کہ مدینہ میں مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اطہر سے لگ کر ایک چبوترا ہے، آج بھی موجود ہے۔ آج بھی وہ 1 ہاتھ اونچا چبوترا موجود ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دین کی تعلیم دیتے تھے، اسے اصحاب صفہ کہتے ہیں۔ وہاں اللہ نے مجھے بھی جانے کا موقع دیا، بڑا سکون ہے۔ آج بھی لوگ وہاں بیٹھتے ہیں، حدیث کا درس ہوتا ہے، قرآن کا درس ہوتا ہے۔ اللہ نے اس پر بیٹھ کر پڑھنے کی توفیق دی، 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق دی، دعا مانگنے کی بھی توفیق دی، اور قیامت تک وہ چبوترا ایسی باقی رہے گا، جو دنیا کا سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ یہ جو مدرسے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہ مدرسہ تعلیم کیا، جو تعمیر کیا، جو تب سے لے کر آج تک دنیا میں مدرسوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ مدرسے کیوں بنتے ہیں؟ مدرسے تعمیر کیوں ہوتے ہیں؟ مدرسوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ مسلمانوں کے لیے مدرسوں کی اہمیت کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے مدرسوں کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، مدرسے میں ایجوکیشن نہیں، مدرسوں میں تعلیم نہیں، مدرسے والے ایجوکیشن کے خلاف ہے، مدرسے والے انگریزی کے خلاف ہے، مدرسے ایجوکیشن سے بہت دور۔ یہ ساری باتیں غلط ہے، یہ ساری باتیں فیک ہے۔ ہندوستان کا، بھارت کا، دنیا کا کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے جو ایجوکیشن کے خلاف ہو، جو عصری تعلیم کے خلاف ہو، بلکہ ان مدرسے والوں کا یہ کہنا ہے کہ ایجوکیشن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے قرآن کی تعلیم بھی ایسی ہو کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو یہ سمجھ سکے کہ یہ میرے والد ہے، ایک بیٹا اپنی ماں کو یہ سمجھ سکے یہ میری ماں ہے۔ قرآن نے انسان کو جینے کا جو طریقہ کار دیا ہے، اخلاق کا، اوصاف کا، معاملات کا، معاشرت کا، پڑوسی کا، باپ کا، بیوی کا، رشتہ داروں کا، غریبوں کا، مسکین، یہ حق کیا ہے؟ ان کے ہمارے اوپر حق کیا ہے؟ ایک شوہر کو بیوی کے ساتھ کس طرح رہ جائے، قرآن نے یہ تعلیم دی ہے۔ ایک بیوی کو اپنے ساتھ، شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کے کیا احکام، یہ تعلیم قرآن نے دی ہے۔ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے میں کیا فائدہ ہے، کس طرح، یہ تعلیم قرآن نے دی ہے۔ ہمارے بچوں کو پہلے قرآن کی تعلیم ہو، اسلام کی تعلیم ہو، ایجوکیشن بھی ساتھ میں ہو۔ ایک حافظ قرآن، ایک عالم قرآن، ایک قرآن کے پڑھنے والا جب ایک ڈاکٹر بنے گا، اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے سب سے پہلے اس کے ذہن کو کھول دے گا، اور جو ذہن قرآن سے کھل جاتا ہے، دنیا کی کوئی تعلیم اس کے لیے مشکل نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ ایک ڈاکٹر کو، ایک طبیب کو، ایک حکیم کو اپنے پیشنٹ کے ساتھ کیا معاملہ رکھنا چاہیے، ایک معاملات میں خریدار کو اور بیچنے والے کو آپس میں معاملات کس طرح کرنا چاہیے، سود کیا ہے، بیاج کیا ہے، سود کو حرام کیوں قرار دیا، یہ ساری تعلیم قرآن دیتا ہے، اور یہ ساری تعلیم مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، یہ ساری تعلیم مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ مدرسے اگر نہ ہو، مدرسے اگر بند کر دیے جائیں، مدرسے ختم کر دیے جائیں، بند کر دیے جائیں، ہمارے لیے حلال اور حرام کی تعلیم کیا ہوگی؟ ہمارے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم کون دے گا؟ ہم بالکل اپنے بچے کو ایک پرفیکٹ ڈاکٹر بنائیں، ہم بالکل اپنے بچے کو ایک پرفیکٹ انجینئر بنائیں، ہم بالکل اپنے بچے کو ایک جج بنائیں، کوئی اس کے خلاف نہیں ہے،
کوئی مدرسہ کسی ایجوکیشن کے مخالفت میں اور خلاف ورزی میں اپنے الفاظ نہیں کہتا، لیکن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کو دین کی تعلیم بھی ہو، ہمارا تعلق مدرسوں کے ساتھ بھی ہو۔ یہ مدرسے اگر بند ہو جائیں، یہ مدرسے اگر بند کر دیے جائیں، یا یہ مدرسوں کے اوپر کسی الزامات کو عائد کر کے بدنام کر دیا جائے اور مسلمانوں کا تعلق مدرسوں سے ختم ہو جائے، ہماری آنے والی نسل ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ہمارے آنے والی نسلوں میں شاید کوئی مسلمان بھی باقی رہے گا جو قرآن کو جاننے والا ہو، جو قرآن کو پڑھنے والا ہو، جو قرآن کو محفوظ کرنے والا ہو، جو قرآن کو یاد کرنے والا ہو، جو قرآن کو سمجھنے والا ہو۔ عربوں نے اور دنیا کی بڑی بڑی اسلامی کنٹریز نے اس بات کا اعتراف کیا، قرآن اترا عرب میں گئے۔ توجہ سے سنیے جو جملہ اپنی زبان سے بہت امانت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ قرآن اترا عرب میں، قرآن اترا عرب میں، اس کو پڑھا مصر والوں نے، اس کو بہترین پڑھا مصر والوں نے، اس کو بہترین انداز میں لکھا اور چھپائی کیا ترکی والوں نے، اور قرآن کو بہترین سمجھا ہندوستان والوں نے۔ قرآن کی تفسیر، قرآن کی تشریح اور قرآن کے اوپر جو عبور اور قرآن کی صحیح سو سمجھ اور عربی پر گرامر کے ساتھ، عربی گرامر کے ساتھ جو عربی پر مہارت اور اس کی پکڑ جو ہندوستان کے علماء کے پاس ہے، عرب علماء نے بھی اس کا اعتراف کر کے اس کو قبول کیا اور اس کو اپنے ملک کے مدرسوں میں اس سلیبس کو انہوں نے داخل کرا کر اس نصاب کو مدرسوں میں چلایا۔ ہندوستان کے مدرسے بہت بڑی عمارت دیکھ کر یا چھوٹے پترے والا مدرسہ دیکھ کر کبھی اس دھوکے میں نہیں آنا کہ یہاں تعلیم بڑے مدرسوں میں بڑی ہیں اور چھوٹے پتروں کے جو شیڈ بچھے ہوئے ہیں، جو ٹین ڈالی گئی ہیں اور چھوٹے پتروں میں جو مدرسے چل رہے ہیں، یہ کوئی معمولی مدرسے نہیں ہیں۔ میری آپ کی قیامت تک آنے والے مسلمان کے اسلامی عقائد کا، اسلامی نظریات کا، اسلامی سوچ کا، قرآن کی حفاظت کا، قرآن کو صحیح سمجھنے کا، حفاظت کا ایک ذریعہ یہ ہندوستان کے، بھارت کے مدرسے کے۔ مسلمانوں کا تعلق مدرسے سے ہو۔ اپنے بچے کو ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ، سائنٹسٹ کے ساتھ ہم حافظ قرآن بھی بنائیں، ہم قرآن کی تعلیم پڑھنے والے بھی بنائیں، قرآن کو پڑھنے والا بھی بنائیں۔ ایک بیٹے کے لیے، ایک والد کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ میرا انتقال اگر ہو جائے، میری نماز جنازہ میرا بیٹا پڑھائے، یہ اس کا حق ہے۔ ایک والد کے لیے اس سے بڑی خوشخبری نہیں ہو سکتی کہ اس کے جنازے کے سامنے اگر اس کا بیٹا کھڑا رہ کر نماز جنازہ پڑھ رہا ہے اور پڑھنے کے بعد جو دعا پڑھ رہا ہے، اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ، ایک بیٹے کے دل سے جو درد اپنے والد کی مغفرت اور بخشش کے لیے دعا نکلے گی، دنیا میں کسی عالم کی نہیں نکل سکتی۔ یہ مدرسے سکھاتے ہیں، یہ مدرسے بتاتے ہیں پانی پینے کا طریقہ، کھانا کھانے کا طریقہ، ماں باپ کے ساتھ بات چیت کرنے کا طریقہ، گھر میں رہنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کے اصول، پاکی ناپاکی کا طریقہ، یہ ساری تعلیم مدرسے دیتے ہیں، یہ ساری تعلیم مدرسے سکھاتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں میں مدرسوں کا ہاتھ ہے، یہ سارے ہمارے بچوں کے دینی اور آخرت کے لحاظ سے مدرسوں کا ہاتھ ہے۔ ایک بچی نے سوال کیا، امتحان لینے کا موقع ملا، سوال کیا مدرسوں میں فیوچر کیا ہے، مدرسوں میں بچے کا فیوچر کیا ہے۔ معصوم بچی تھی، 10ویں 12ویں کی تھی، ایجوکیشن فیلڈ میں تھی۔ مولانا صاحب مدرسوں میں بچوں کا فیوچر کیا ہے؟ بہت آسان انداز میں اس کو جواب دینا پڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر امتی بین 70 و 60، کہ میرے امت کی جو عمریں ہیں وہ 60 اور 70 کے درمیان ہیں۔ میری امت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے عمروں کے بارے میں بتلایا، میری امت کی جو عمریں ہیں وہ 60 اور 70 کے درمیان میں ہیں۔ بیٹا آنے والی جو زندگی ہے لامحدود، اس کی عمریں کیا ہیں؟ اس کی کوئی عمر نہیں ہے۔ آخرت کی جو زندگی ہے اس کی کوئی عمر نہیں ہے۔
مدرسے میں فیوچر کے بارے میں جو سوال ہے اور ایجوکیشن کا جو فیوچر ہے 60 سال 70 سال کامیاب ہے، لیکن آخرت کی جو کامیابی ہے، آخرت کا جو فیوچر ہے، مستقبل کا جو فیوچر ہے، ایک باپ کو اپنی اولاد کے بارے میں جو جواب دینا ہے، ایک والد کو اپنی اولاد کے بارے میں جو جواب دینا ہے، ایک ماں کو جو اس کی سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، اس کو جو اپنی اولاد کے بارے میں جواب دینا ہے، یہ سارے جوابات اور یہ سارے جوابات کی تشریحات مدرسہ دیتا ہے، وہ ساری ذمہ داری مدرسہ دیتا ہے۔ اس لیے مدرسے کسی ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہے، مدرسوں میں آتنکواد کی تعلیم نہیں ہوتی ہے، مدرسے آتنکواد کے خلاف ہے۔ اسلام کبھی کسی پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام نے تو تکلیف پہنچانے والے کو تکلیف پہنچانے پر ظلم کا اور عذاب کا اور پکڑ کا ایک سبق دیا ہے۔ اسلام کبھی کسی پر ظلم زبردستی کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ مدرسے آج کے اس رہتے زمانے میں اور فتنوں کے دور میں اسلام کی حفاظت کا، شریعت کی بقا کا سب سے، جس دور میں اسلام کے خلاف جتنے فتنے اٹھے گے ان کا مقابلہ ایک زبان سے اور ایک تعلیم کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں کسی نے مقابلہ کیا اور اس کا جواب دیا تو وہ مدرسے ہے، وہ مدرسے ہے۔ مدرسے لڑائی کا، جھگڑوں کا، فتنوں کا، فساد کا یہ پیغام ہرگز نہیں دیتے۔ مدرسے تعلیم دیتے ہیں، قرآن کی تعلیم، اسلام کی تعلیم، شریعت کی تعلیم، آخرت کی تعلیم، قبر کی تعلیم، مرنے کے بعد جو آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے ان زندگی میں سکون، چین، اطمینان کے ساتھ اپنے والدین کو جنت میں لے جانے کی بشارت اگر کوئی چیز دیتی ہے وہ مدرسے ہے۔ یہاں بیٹھ کر صبح سے شام تک کام پہ محنت میں جا کر پیسے کما کر مہنگی سے مہنگی فیس بھر کر اچھا یونیفارم لے کر بچوں کو اچھا ٹفن دلا کر مہنگی واٹر بیگ خرید کر مہنگے کلاسز لگوا کر ایک بچے کو اسکول میں وین سے چھوڑنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ گھر کو چھوڑ کر، ماں کو چھوڑ کر، باپ کو چھوڑ کر، بچپن میں اپنے ماں باپ کا سہارا اپنے سر سے اٹھوا کر زندگی کی ساری سہولت کو، آسانی کو چھوڑ کر مدرسے میں جانا، صبح میں 4 بجے اٹھنا، وضو کرنا، وضو کرنے کے بعد تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا، قرآن کو حفظ یاد کرنا، کچی پکی کھانا، پھٹے پرانے پوتوں پر بیٹھنا، پھٹی پرانی عمارتوں میں، گلی سڑی عمارتوں میں رہنا، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر کر عالم دین بننا، اپنی زندگی کے بہترین 10 سالوں کو، اپنے بچپن کے بہترین یادوں کو اور اپنے بچپن کے کھیلنے کودنے کے دن کو مدرسوں میں رہ کر، صبح جلدی اٹھ کے، رات میں دیر سے سو کے، قرآن کو یاد کر کے، قرآن کو سمجھ کر اپنی امت کی، اپنی قوم کی، اپنے سماج کی رہبری کے لیے ہمیشہ آگے آنا، بچہ پیدا ہونے سے لے کر ایک انسان کو قبر میں اتارنے تک اپنی امت کے لیے گائیڈنس بننا، رہبر بننا، یہ مدرسہ دیتا ہے، یہ مدرسہ سکھاتا ہے، یہ مدرسے کی تعلیم ہے۔ آپ کا بچہ پیدا ہو، اس کے کان سے آذان سے لے کر اس کے بائیں کان میں اقامت پڑھنے سے لے کر ہمیں اپنی قبر میں ڈالنے تک اور قبر میں ڈالنے کے بعد اللہ سے دعا کرنے تک، یہ ساری تعلیم، یہ سارے احکام یہ مدرسہ دیتا ہے۔ آج کے دور میں مدرسوں کے اوپر ناپاک ایلیگیشنز لگا کر، مدرسوں کے اوپر تہمت لگا کر، ایک مدرسوں کی کسی غلطی کو ہندوستان کے سارے مدرسوں پر لگا کر اس کو بدنام کر کے اور سب سے پہلے ہمارے اپنی نگاہ میں مدرسوں کو گرا کر مدرسوں کو بند کر دینا، ان کے اوپر بلڈوزر چلا دینا، یہ ناپاک سازشیں چل رہی ہیں اور چلتی رہے گی۔ لیکن قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کو ہم نے نازل کیا اور قرآن کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں، اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن ان سارے حالات میں مسلمانوں کا رول کیا ہو، میرا رول کیا ہو، آپ کا رول کیا ہو، مدرسے کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو، مدرسوں کی خبر گیری رکھنا آج کے اس فتنوں کے دور میں ہمارا اسلامی فریضہ ہے۔ مدرسوں میں جانا، وہاں کے حالات کو معلوم کرنا،
جب بھی وہاں کے لیے تعاون کے لیے آواز لگے، لبیک کہہ کر اپنے آپ کو بڑھ چڑھ کے اس میں پیش کرنا، یہ ہمارا اسلامی فریضہ ہے۔ یہ ہماری دنیا بھی ہے، ہماری آخرت بھی ہے، ہماری جنت بھی ہے۔ ایک ہمارے 100 روپے دینے سے وہ 100 روپے کسی قرآن پڑھنے والے کے، یاد کرنے والے کے کھانے پر خرچ ہوتے کہ یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ مدرسے یتیموں کے پلنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ہندوستان کے مدرسوں کا اگر آپ سروے کریں، ہندوستان کے مدرسوں کا اگر آپ حساب لگائیں، سب سے زیادہ بھارت میں اور ہندوستان میں یتیم اگر پلتے ہوئے آپ کو کہیں ملتے ہوں گے، وہ مدرسے ہے، وہ مدرسے ہے، وہ مدرسے ہے۔ ایک 50 سال کی عمر میں اگر ہمارے والدین کا انتقال ہو جائے، ہم روتے ہیں۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنے باپ کے جنازے کو کندھے پر لے کر چلنا، دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی ماں کے جنازے کو کندھے پر لے کے چلنا۔ اور ایک 9 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ جس کی ماں مر گئی، جس کے والد مر گئے، اب پوری زندگی اسے ماں ملنے والی نہیں ہے، اب پوری زندگی اسے باپ ملنے والا نہیں ہے۔ ایسے یتیم کے سر پہ ہاتھ اگر کوئی رکھتا ہے وہ مدرسہ ہے، ایسے یتیم کو اگر کوئی مانڈی پر سلاتا ہے وہ مدرسہ ہے، ایسے یتیم کو کوئی گلے سے لگاتا وہ مدرسہ ہے، ایسے یتیم کو کوئی چومتا ہے وہ مدرسہ ہے۔ مدرسے کے ساتھ ہماری ہمدردی ہو، مدرسوں کے ساتھ ہمارا لگاؤ ہو، مدرسے میں ہمارا تعاون ہو، مدرسے میں ہمارا حصہ ہو، مدرسے کے لیے دعائیں ہو۔ جب بھی مدرسوں کے لیے آواز لگی، چاہے جس حال میں آواز لگی، ضروری نہیں اپنے آپ کو لٹا کر مدرسوں کو آباد کرو۔ اللہ نے ہماری جو حیثیت، جو طاقت، جو استطاعت دی ہے، ہم مدرسے کا تعاون کرنے والے بنے، تاکہ آنے والی جو نسل ہے، ہمارے آنے والی جو اولاد ہے، ہمارے نسلوں کے لیے ہماری دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہو، اللہ میری نسلوں میں کوئی تو ہو جو قرآن کو پڑھنے والا ہو، اللہ میری نسلوں میں کوئی تو ہو جو سورہ یاسین کو حفظ کرنے والا ہو اور میرے مرنے کے بعد مجھ پہ سورہ یاسین کی تلاوت کر سکے۔ اللہ میری اعلیٰ اولاد میں کوئی تو ایسا ہو، کوئی تو ایک چراغ ایسا جلے میرے مرنے کے بعد بھی وہ چراغ جلتا رہے علم کا، وہ چراغ جلتا رہے قرآن کا، وہ روشنی جلتی رہے مجھے اپنی قبر میں ٹھنڈک اور سکون پہنچانے کی، اور وہ چراغ جلتا رہے جو کل قیامت کے دن میرے لیے اس بات کی سفارش کرے، اللہ یہ میرے والد ہے، اللہ یہ میرے دادا ہے، اللہ یہ میرے پردادا ہے، اللہ یہ میرے دادا کے چاچا ہے، اللہ یہ میرے ماموں ہے۔ میں جب مدرسے میں تھا میرے ماں باپ نہیں تھے، میں جب مدرسے میں تھا اللہ میرا کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا، میرے دادا آئے تھے، میرے چاچا آئے تھے، میرے لیے کچھ کھانے لائے تھے، مجھے کپڑے بھی لائے تھے، میرے ماموں نے مجھے گلے سے لگایا۔ جب مدرسے کا سالانہ وقت ہوتا ہے، جب مدرسے کی سالانہ چھٹیاں ہوتی ہیں رمضان میں، ہر ایک ماں باپ جن کے بچے مدرسے میں پڑھتے گئے وہ گاڑیاں لے کر، وہ اچھا کھانے پکانے کی چیزوں کو لے کر، وہ توشہ لے کر اپنے بچوں کو سالانہ چھٹیوں میں رمضان میں مدرسوں کے لینے کے لیے آتے ہیں، اور وہ اپنے بچوں کو گاڑیوں میں بٹھا کر چھٹی میں گھر لے کے جاتے ہیں۔ اس وقت میں سب سے زیادہ خطرناک منظر، اور ایک پڑھانے والے معلم کے لیے، مدرسے کے استاد کے لیے، مدرسے کے ناظم کے لیے، ایک مدرس کے لیے سب سے خطرناک اور سب سے تکلیف والا وقت اگر کوئی ہوتا ہے، جب بچوں کے ماں باپ اپنے بچوں کو گھر لے جاتے ہیں اور دروازے پر کھڑے ہو کر جو یتیم بچے دیکھتے ہیں، میرے امی نہیں ہے، میرے ابا نہیں ہے، وہ مسجد میں جاتے ہیں، روتے ہیں، بلکتے ہیں۔ ایک معلم کے لیے، ایک استاد کے لیے، ایک مدرس کے لیے سب سے تکلیف والا وقت وہ ہوتا ہے مسجد میں پہنچ کر، اور چھٹیوں میں جو بچے ماں باپ کے گھر چلے گئے اور جو یتیم بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں ان کو گلے لگا کر اس بات کا احساس دلانا، بیٹا میں تیرا باپ ہوں، میں تیری ماں ہوں، میں تیری بہن ہوں، میں تیری خالہ ہوں، میں تیرے دادا ہوں، کوئی بات نہیں، آجا میرے ساتھ کھا لے، آجا میرے ساتھ پی لے۔ یہ مدرسہ ہے، یہ مدرسے کی تعلیم ہے، یہ مدرسوں میں ہوتا ہے، یہ مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے، یہ مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، یہ تعلیم اور تربیت اور یہ پرورش مدرسوں میں ہوتی ہے۔ اس لیے موجودہ وقت میں جو لوگ بھی مدرسوں پر ایلیگیشن لگاتے ہیں،
جو لوگ بھی مدرسوں کو برا سمجھتے ہیں، جو بھی ناپاک سازشیں اور پلاننگ اور جو اس کے بارے میں پروپیگنڈے چل رہے ہیں کہ مدرسوں میں الزامات لگا کر ان کو ختم کر دیا جائے، اور اسلام کی جو پروان چڑھنے کی جو سب سے بڑی جگہ، اسلام کی حفاظت اور دین کی حفاظت کے جو سب سے بڑے قلعے مدرسے ہیں، ان کو ختم کر دو تو اسلام ختم ہو جائے گا۔ یہ ناپاک سازش چل رہی ہے، چلتی رہے گی۔ ایسے میں ہم سب کا اسلامی فریضہ ہے ہم مدرسوں کو اپنے سینوں سے لگائے، ہم اپنی دعاؤں میں مدرسوں کو یاد رکھے، اپنی کمائی میں ایک حصہ، اللہ نے اپنے کو ایسا کوئی مسلمان کے حالات نہیں رکھے اللہ نے کہ جو دوپہر میں کھائے اور رات کے کھانے کی فکر ہو، اپنی کمائیوں میں مدرسوں کا حصہ رکھے، اپنی کمائیوں میں اللہ کا حصہ رکھے، اپنی کمائیوں میں یتیموں مسکینوں کا حصہ رکھے۔ یہ 1 روپیہ کسی یتیم پر لگنا، یہ ہمارے حلال کمائی کا 10 روپیہ کسی مدرسے پہ خرچ ہونا، ہمارے قبر میں، ہماری آخرت میں یہ یتیموں پہ لگنے والا پیسہ اور یتیموں کے سر پہ ٹکنے والا ہاتھ ہمیں اس بات کا احساس دلائے گا یہ 10 روپے کس بات کی روشنی ہمارے قبر میں کرتے ہیں۔ اس لیے مدرسوں کے بارے میں بدگمانی سے اپنے آپ کو بچائے۔ خبروں میں، چینلوں میں، حکومت کی طرف سے وغیرہ وغیرہ جو معاملات چل رہے ہیں، اس سے ہمارے مدارس کے بارے میں کمترتا اور احساس کی کمی کو اپنے دل میں پیدا نہ ہونے دیں، بالکل پیدا نہ ہونے دیں۔ یہ مدرسے دین کی حفاظت اور بقا کے قلعے گئے، یہ شریعت کی بقا کے قلعے گئے، اس کے لیے دعا کرے، اس کی حفاظت کے لیے دعا کرے، اس کی ترقی کے لیے دعا کرے۔ کوئی مدرسے کی عمارتیں بہت بڑی ہو، یہ نہ سمجھے یہ مدرسہ بہت مالدار ہے، کوئی مدرسے پترے میں ہو، کوئی مدرسے چھوٹے ہو، یہ نہ سمجھے یہ بہت چھوٹے ہیں، اس میں جو تعلیم ہے وہ بہت بڑی ہے، اس میں جو کتاب ہے وہ بہت بڑی ہے، اس میں جو علم ہے وہ بہت بڑا ہے۔ تمہاری اولاد کو تمہارے بڑھاپے کا سب سے بڑا سہارا اور بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو ماں باپ سمجھنے والا اگر کوئی تعلیم ملتی ہے، اگر کوئی تربیت ملتی ہے، وہ یہ مدرسہ اور یہ مسجد میں چلنے والے مکتب دیتے ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں، مدرسہ کیا ہے، اس عنوان پر اللہ تعالی ہم سب کو مدرسوں کی قدردانی نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو مدرسوں سے محبت کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالی صرف ہمارے ملک ہندوستان اور بھارت ہی نہیں، دنیا کے سارے مدرسوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔